الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اور دوسرے نبیوں پر جو صحائف وغیرہ نازل ہوئے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم اور ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون اور ہم تو اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یا جو ان پر صحائف اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے رسولوں پر اور ان کی کتابوں پر مکمل ایمان لاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور وہ حق کے ساتھ آئے اور وہ سچی تعلیم لے کر اور سچی شریعتیں لے کر آئے، اور اپنے اپنے وقت میں انہوں نے اپنے اپنے ماحول میں اپنی اپنی عوام کی صحیح سچی رہنمائی کی اور اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے۔ وما انزل الینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں آپ کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل الینا اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی یعنی قرآن پاک، اور اس کے ساتھ ساتھ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور جو تمام نبیوں پر نازل کی گئی، اور اس کے بعد وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم اور جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں پر کتابیں نازل کی گئیں، ہم ان پر بھی مکمل ایمان لاتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم اور ہم یہودیوں کی طرح نہیں کرتے کہ کسی ایک پیغمبر کو مان لیا اور ایک کو چھوڑ دیا، ایک کی بات کو صحیح سمجھا اور دوسری کو غلط سمجھا،
ایک نبی کی تکذیب کر دی اور دوسرے نبی کی تصدیق کر دی، ایک نبی کو صحیح مان لیا دوسرے کو قتل کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے بھی نبی تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کردہ سچے نبی تھے، اور ہم ان تمام نبیوں کو مانتے ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو بھی مانتے ہیں کہ وہ نبی بھی صحیح تھے اور ان کی کتابیں بھی صحیح تھی، اور ہم ان سب کو ایک جیسے ہی مانتے ہیں، کسی میں فرق نہیں ڈالتے، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یہ خصوصاً مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ یہودیوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ مثلا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بہت سے نبی آئے، انہوں نے بہت سو کو مانا اور بہت سے نبیوں کا انہوں نے انکار کر دیا، اور کئی ایک نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ مثلا زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کر دی، اسی طرح بعض کو مانا اور بعض کو نہ مانا۔ تو مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ مسلمانوں آپ اللہ پر ایمان کا بھی اعلان کر دیں اور قرآن پر ایمان لانے کا بھی اعلان کر دیں، اور جو پہلے نبی اور ان پر نازل شدہ کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانے کا اعلان کریں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہم سب کو ایک جیسا مانتے ہیں اور کسی میں فرق بھی نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہر حکم مانتے ہیں، اور یہ جو اعلان کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے کہنے پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم سب کو مانتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، جس چیز پہ تم ایمان لائے ہو اسی طرح یہ لوگ بھی ایمان لائیں گے تو یہ ہدایت پر ہوں گے۔ اگر یہ اس طرح وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس سے منہ پھیریں گے، اگر وہ اس سے اعراض کریں گے، اگر وہ اسے نظر انداز کریں گے، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بس پھر وہ تو صرف مخالفت میں ہی پڑے رہیں گے، حق سے دور ہو جائیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں آپ کی کفایت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شرک و بدعت جیسی نجاستوں سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔